بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح کی قضا۔ سوال یہ ہے کہ نماز تراویح اگر کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو کیا بعد میں ادا کرنا ہوگی؟ نماز تراویح کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو اب بعد میں کیا اس کی قضا ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب: نماز تراویح کسی بیماری یا کسی سفر یا کسی اور وجہ سے نہ پڑھی جا سکی تو بعد میں اس کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ نماز تراویح فرائض کی طرح نہیں ہے، واجبات یعنی وتر کی طرح نہیں ہے کہ اگر رہ جائے تو پھر اس کی قضا ہوگی۔ نماز تراویح اگر رہ گئی ہے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو بعد میں اس کی کوئی قضا لازم نہیں ہے۔ نماز تراویح باجماعت ختم ہو جانے کے بعد نماز وتر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو ایسے شخص کو اپنی بقیہ نماز تراویح پہلے ادا کر لینی چاہیے یا وہ نماز وتر کی جماعت میں شریک ہو جائے۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں اس وقت آیا جب تراویح باجماعت ختم ہو گئی تھی اور وتر کی جماعت کھڑی ہو گئی تھی، تو اب یہ شخص کیا کرے؟ کیا وتر کی جماعت میں شامل ہو جائے یا پہلے اپنے تراویح کی مکمل کرے پھر بعد میں اپنے طور پر انفرادی طور پر وتر پڑھے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مذکورہ شخص نماز وتر باجماعت میں شامل ہو جائے اور نماز وتر ادا کرنے کے بعد اس کی جو تراویح باقی رہ گئی ہو وہ انہیں نماز وتر سے فارغ ہونے کے بعد ادا کرے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ وتر کی جماعت میں پہلے شامل ہو جائے، اس کے بعد جو اس کی تراویح رہتی ہے تو وہ تراویح نماز وتر سے فارغ ہونے کے بعد ادا کرے۔ نماز عشاء باجماعت ادا نہ کرنے والا۔ ایک شخص نماز عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھ سکا، اس لیے اس نے فرض اکیلے پڑھے، تو کیا وہ نماز وتر باجماعت پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ عشاء کی نماز فرض جو ہے وہ جماعت کے ساتھ اس نے نہیں پڑھی، اکیلے فرض پڑھ لیے۔ اب بعد میں تراویح بھی ہوگی اور اس نے وتر بھی پڑھنے ہیں، وتر کی نماز بھی باجماعت ہونی ہے، تو اب یہ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے یا اکیلے پڑھے؟ جواب: جو شخص نماز عشاء کے فرض باجماعت نہ پڑھ سکا ہو وہ انفرادی طور پر عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد نماز وتر اور نماز تراویح باجماعت ادا کر سکتا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، عشاء کی نماز اگر اس نے اکیلے پڑھ لی ہے تو تراویح بھی جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد جو وتر کی نماز ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ سوال ہے: بعض اوقات مریض کو جوشاندہ یا کیپسول گرم پانی میں ڈال کر اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح بھاپ لینے سے روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بیمار ہے، وہ جوشاندہ لیتا ہے یا کیپسول گرم پانی میں ڈال کر اس کی بھاپ لیتا ہے، تو بھاپ لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا برقرار رہتا ہے؟ جواب: اس طرح بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ اگر بلا ارادہ بھاپ اندر چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر بغیر کسی ارادہ کے بھاپ اندر چلی جائے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ اگر اپنے اختیار سے وہ بھاپ لیتا ہے تب تو اس کا روزہ ٹوٹے گا، بغیر اختیار کے بھاپ اس کے حلق میں چلی گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: روزہ کی حالت میں گلوکوز چڑھانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس سلسلے میں دو باتیں ذہن نشین رہنی چاہیے۔ اول یہ کہ گلوکوز کو عام راستے سے معدہ تک نہیں پہنچایا جاتا، دوسرے یہ کہ بنیادی طور پر گلوکوز غذا کا کام کرتا ہے، اور جن مریضوں کو حلق کے ذریعے غذا نہیں پہنچائی جا سکتی، گلوکوز کے ذریعے طویل عرصہ تک ان کی غذا کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ گلوکوز اگر معدہ تک پہنچتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ گلوکوز عام طور پر عام طریقے سے معدے تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے لیے دوسرے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گلوکوز کوئی صرف دوا نہیں ہے بلکہ یہ غذا بھی ہے، اور جن مریضوں کو غذا حلق کے ذریعے نہیں پہنچائی جاتی تو ان مریضوں کو یہ گلوکوز چڑھا کر غذا پہنچائی جاتی ہے، تو اس طرح طویل عرصے تک ان کی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اب جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ گلوکوز دیکھیں گے معدہ تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ اگر گلوکوز معدہ تک نہیں پہنچتا پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر گلوکوز معدہ تک پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
البتہ روزہ اگر نارمل طریقے سے ٹوٹتا تو پھر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے، جیسا کہ وہ کھاتا یا پیتا کچھ، لیکن گلوکوز اگر معدے تک پہنچ گیا اور کسی اور طریقے سے معدے تک اس کو پہنچایا گیا، کھانے کے ذریعے، نارمل کھانے کے ذریعے نہیں پہنچایا گیا، تو پھر اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، اس روزے کا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک رمضان کے قضا روزے باقی ہوں تو کیا وہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے؟ سوال: ایک شخص کے رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے، ابھی وہ قضا روزے اس کے ذمہ باقی ہیں، تو کیا اس صورت میں وہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے؟ ایک شخص ہے کہ رمضان کے روزے اس کے رہتے ہیں، لیکن سال کے دوران وہ بجائے اس کے قضا روزے رکھے وہ نفلی روزے رکھتا ہے، تو کیا نفلی روزے رکھنا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے ذمے رمضان کے قضا روزے ہوں؟ جواب: جس شخص پر رمضان کے کچھ روزے باقی ہوں اس کے لیے نفلی روزے رکھنا بلا کراہت درست ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے اگرچہ اس کے ذمے قضا روزے بھی رہتے ہوں، لیکن قضا روزے رکھنا اس کے ذمے فرض ہوگا، وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہوتے۔